اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے لوگوں، میں دین کی تعلیم پر، دین کی تبلیغ پر اور دین کی اشاعت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کچھ مال اور کچھ دولت تم سے نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ جو میرے قرابت دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے اہل بیت ہیں، ان سے تم محبت کرنا، میرے اہل بیت سے، میرے خاندان سے، میرے خانوادے سے محبت کرنا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا، علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں، اور امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی اور جید علماء کرام اپنی اپنی کتابوں میں، علامہ آلوسی روح المعانی میں، علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس آیت طیبہ کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت طیبہ کے ذریعے امت محمدیہ پہ اہل بیت رسول کی محبت کو فرض قرار دے دیا۔ امت محمدیہ کے ہر فرد کے دل میں رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو خطبے کے دوران فرماتے ہیں لوگوں، میں انہی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہوں کہ جن کی محبت کو اللہ نے تم پہ فرض قرار دیا ہے۔ اللہ نے جن اہل بیت کی محبت کو تم پہ فرض اور لازمی قرار دیا، میں ان اہل بیت کا ایک فرد ہوں اور اہل بیت کا حصہ ہوں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پورا قرآن اہل بیت رسول کی شان و شوکت سے بھرا ہوا ہے، اور جگہ جگہ قرآن میں اللہ پاک اپنے رسول کے خانوادے کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے رسول اللہ کے اہل بیت، تم سے نجاست کو، ناپاکی کو، گندگی کو، غلاظت کو، نقائص کو، عیوب کو اور خامیوں کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ رب العالمین تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ اللہ پاک نے آیت تطہیر نازل فرمائی رسول اللہ کے اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی آدھی آیت پہ پہنچتے ہیں تو ہمارا ذہن رک جاتا ہے، ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ اے رسول کے اہل بیت، اللہ تم سے نجاست و ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، جب یہ کہہ دیا تو نجاست تو دور ہو گئی، ناپاکی تو دور ہو گئی، غلاظت تو دور ہو گئی، اور عیب اور خامیاں تو دور ہو گئیں، اور نقائص تو دور ہو گئے۔ جب سب کچھ ہو گیا پھر اللہ نے کیوں فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں اور پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اور پاکی دینا چاہتا ہے۔ جب ہم نے مفسرین کرام کے سامنے زانو تلمس طے کیا اور باادب ان کے سامنے بیٹھ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ رسول کے اہل بیت سے ہم نے نجاست و ناپاکی کو دور کر کے ان کو پاک کر دیا۔ جب وہ پاک ہو گئے پھر فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، لوگوں اب میرے رسول کے اہل بیت کی شان یہ ہے کہ اب جو ان سے جڑے گا اللہ اس کو بھی پاکی عطا فرما دے گا۔ اب جو بھی ان سے جڑتا جائے گا اللہ پاک اس کو بھی پاکی عطا فرما دے گا۔ اہل بیت کے تصدق و توسل سے اللہ ان کو بھی پاکیاں دیتا جائے گا۔
ان کے وسیلے سے اللہ ساری کائنات کو پاکیوں کی سند عطا فرماتا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس لیے اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ نے اہل ایمان کو حضور پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ جب اللہ نے اہل ایمان کو درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا حضور کی ذات پہ، تو حضور نے درود کیا سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد پر بھی درود بھیج اور محمد کی آل پر بھی درود بھیج۔ اور حضور نے فرمایا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور کٹا ہوا درود کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کٹا ہوا درود ہی ہے کہ تم صرف اتنا کہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ صرف محمد پر درود بھیج۔ فرمایا پورا درود بھیجا کرو، اے اللہ محمد پر بھی درود نازل فرما اور آل محمد پر بھی درود نازل فرما۔ اب ذرا توجہ رکھیں قرآن کی اس آیت مبارکہ کی طرف، اللہ نے کس پر درود پڑھنے کا حکم دیا؟ محمد مصطفیٰ پہ۔ اللہ نے کس پر درود پڑھنے کا حکم دیا؟ محمد مصطفیٰ پہ۔ اور محمد مصطفیٰ نے جب درود سکھایا تو فرمایا مصطفیٰ پہ بھی درود پڑھو اور آل مصطفیٰ پہ بھی درود پڑھو، مصطفیٰ پہ بھی درود پڑھو اور محمد کی آل پر بھی درود پڑھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو محمد پہ درود پڑھنے کا حکم دیا اور حضور نے اپنی آل پر بھی پڑھنے کا حکم دے دیا، اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ذات ایسی ذات ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد مصطفیٰ کی زبان حق ترجمان سے کوئی لفظ ایسے نکلتا نہیں ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، جب مصطفیٰ کے لبہائے مبارکہ جنبش کرتے ہیں اور آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی لفظ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب ہمارا ذہن اس طرف آیا، ایک سوال اٹھا کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ محمد پر درود بھیجو، اور حضور نے امت کو سکھایا کہ محمد پر بھی درود بھیجو اور آل محمد پر بھی درود بھیجو۔ جب یہ بات سامنے آئی پھر ہم نے مفسرین کرام کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کیا اور باادب ان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے، صحابہ کے سامنے اور تابعین و تبع تابعین کے سامنے۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں بات سمجھنے کی ہے، بات یہ ہے کہ جب اللہ نے محمد پر درود بھیجنے کا حکم دیا اور حضور نے محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے کا حکم دیا، تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری اسی میں ہے کہ محمد پر بھی درود بھیجا جائے اور آل محمد پر بھی درود بھیجا جائے، کیونکہ محمد اور آل محمد دونوں ایک ہی شے ہیں۔ اللہ نے محمد کو اور آل محمد کو عشق و محبت کے حوالے سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو میری آل سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو میرے خاندان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو میرے خاندان سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ پھر اسی طرح اور آگے بڑھیں، اللہ پاک نے سورۃ الصافات کی آیت ہے سلام علی الیاسین، سورۃ الصافات 23ویں پارے میں ہے، سورہ یاسین کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا اور مختلف انبیاء پہ سلام بھیجا، اور انہی سلاموں کے درمیان فرمایا سلام علی الیاسین، کہ الیاسین پر بھی سلام ہو۔ یہ الیاسین کون ہیں؟ اس سے کون مراد ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ الیاسین سے مراد آل محمد ہے، الیاسین سے مراد محمد مصطفیٰ کی آل ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کی آیات میں محمد مصطفیٰ کی آل پر سلام بھیجا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا سلام علی
ابراہیم پر سلام ہو۔ پھر اس کے بعد اور انبیاء کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا سلام علی الیاسین یعنی اہل بیت مصطفیٰ اور خانوادہ مصطفیٰ پہ بھی سلام ہو۔ پھر قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا واقفوہم انہم مسئولون، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اعلان ہوگا واقفوہم، ان لوگوں کو ٹھہراؤ، ان لوگوں کو روک لو، انہم مسئولون، ان کو آگے جانے نہ دو جب تک کہ ان سے سوال نہ کیا جائے، ان سے پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور حشر کا میدان ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا واقفوہم، ان لوگوں کو روک لو، کسی کو آگے جانے کی اجازت نہ دو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ باری تعالیٰ کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ فرمایا تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگوں سے حضرت علی کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت علی کی محبت کے بارے میں یعنی اہل بیت رسول علیہ السلام کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ پھر قرآن پاک فرماتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حضور نے نجران کے عیسائیوں سے کہا تھا کہ آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی طرف سے لعنت بھیجتے ہیں۔ جب نجران کے عیسائی آئے حضور کی بارگاہ میں اور انہوں نے آ کے آپ سے مناظرہ کیا اور مناظرے میں وہ لاجواب ہو گئے، شکست کھا گئے، تب وہ جھگڑنے لگے اور لڑنے لگے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے فرمایا کہ یہاں حق و صداقت کی بات ہے، جو حق پر ہے وہ دلیل پیش کرے، جو حق پر نہیں ہے وہ اپنا سر جھکا دے۔ جب انہوں نے اپنا سر جھکانے سے انکار کر دیا اور اسلام کو ماننے سے اور اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اب ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ فریقین کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے دعائے بد کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو قائم رکھ، جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ اب آؤ اور آ کر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں نے حضور کی اس بات کو مان لیا اور 3 دن کے بعد نجران کے بڑے بڑے پادری اپنے اپنے پادریوں کو اکٹھا کر کے حضور سے مباہلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اب جب وہ لوگ آئے، یہ 10 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، جب وہ لوگ آئے اور سارے عیسائی جمع ہو گئے، بڑے بڑے پادری، پادریت کی بڑی دنیا جمع ہو گئی۔ مقابلہ کس سے تھا؟ حضور سے مقابلہ تھا۔ مقابلہ کس سے تھا؟ اللہ کے محبوب سے مقابلہ تھا۔ مقابلہ کس سے تھا؟ اسلام سے مقابلہ تھا، مقابلہ دین سے تھا۔ وہ سارے عیسائی جمع ہو گئے اور حضور کو اور اسلام کو مٹانے کا تہیہ کر کے آئے تھے۔ اب وہ سارے جمع ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ آقا کریم تشریف لائیں۔ میرے آقا اپنے حجرے مبارکہ سے باہر آئے اور خدا کی قسم جب میرے آقا اپنے حجرے سے نکلے تو اس شان کے ساتھ نکلے کہ آپ نے اپنی گود میں امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا، حضور نے امام حسین کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور حضرت حسن آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور پیچھے فاطمہ تھی اور ان کے پیچھے علی المرتضیٰ تھے اور میرے آقا ان سے کہتے جاتے تھے کہ بیٹو جب میں ان کے لیے دعا کروں تو تم میری دعا پہ آمین کہہ دینا، جب میں دعا کروں تو تم میری دعا پہ آمین کہہ دینا۔ حضور اپنے ان شہزادوں کو لے کے اور نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ان پادریوں نے عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا اور حضور کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا اور عرض کرنے لگے حضور ہم اپنی شکست کو مانتے ہیں، آپ اپنے دین پر قائم رہیں، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، ہم جزیہ دیں گے، ہم ٹیکس دیں گے آپ کو اور ہم آپ کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں، ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، نہیں جھگڑیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا خدا کی عزت و جلال کی قسم آج اگر یہ نجران کے عیسائی
ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے اور مباہلہ کر دیتے اور میں دعا کرتا اور میری دعا پہ یہ حسنین کریمین اور علی و فاطمہ آمین کہہ دیتے تو آج تو قیامت قائم ہو جانی تھی۔ ان پر عیسائیوں پر ایسا عذاب آتا پھر قیامت تک عیسائیت کا نام و نشان زمین سے مٹ جاتا۔ فرمایا ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی، ان کے چہرے بگڑ جاتے اور ان کی جنگل میں ایسی آگ بھڑکتی کہ پھر روئے زمین پر کوئی عیسائیت کا نام و نشان زمین سے مٹ جاتا۔ فرمایا ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی، ان کے چہرے بگڑ جاتے اور ان کی جنگل میں ایسی آگ بھڑکتی کہ پھر روئے زمین پر کوئی عیسائیت کا علمبردار باقی نہ رہتا، کوئی عیسائیت کا پرچار کرنے والا باقی نہ رہتا۔ تو یہ وہ پاک ہستیاں تھیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ سب کے سب میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اب قرآن کی آیات بے شمار ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا، ان کا نام ہے صالح۔ اس بیٹے صالح نے کہا، اے بابا جان، بات یہ ہے ہمارے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ ہم لوگ یزید کی دوستی کے دعوے دار ہیں اور یزید کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، لوگوں نے ہمارے بارے میں ایسا مشہور کر دیا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تاریخی بات کی، فرمایا بیٹا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یزید کی دوستی کا دعویٰ کرے، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یزید کی محبت کا دم بھرے۔ ارے میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر خدا نے قرآن میں لعنت کی ہے؟ تو صالح نے پوچھا، اے والد گرامی، اللہ نے یزید پر قرآن میں کہاں لعنت کی ہے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ فرمایا کیا قریب ہے کہ تمہیں زمین کی حکومت دی جائے اور تم زمین میں فتنہ و فساد قائم کرو اور لوگوں کی گردنیں اڑاؤ؟ بس یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی اور اللہ نے ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں۔ پھر امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اس کائنات میں قتل حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تو اور کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کے اہل بیت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو اہل بیت سے جڑ گیا اللہ نے اس کو بلندیاں عطا فرما دی، اللہ نے اس کو عروج عطا فرما دیا۔ خدا کسی کو جو اوج کمال دیتا ہے تو اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک جو حضور کے اہل بیت سے جڑ جاتے ہیں اللہ انہیں عزتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ انہیں عظمتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ انہیں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اللہ انہیں عروج کی معراج عطا فرما دیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ حضور کو پتہ چلا کہ بیٹی فاطمہ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ میرے آقا تشریف لے گئے، جا کر پوچھا، علی کھڑے تھے، پوچھا علی مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی آقا نام رکھا ہے حرب۔ اب حضرت علی کی اپنی طبیعت تھی، جنگ لڑنے والے بہادر تھے، تو انہوں نے عرض کی حضور نام رکھا ہے حرب، حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ تو انہوں نے کہا بیٹے کا نام بھی حرب رکھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لا بل حسن، نہیں، نام اس کا حرب نہیں ہوگا بلکہ نام ہوگا اس کا حسن۔
پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر آقا کریم تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا، فرمایا علی مبارک کو بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، نام کیا رکھا ہے؟ پھر علی نے عرض کی حضور نام رکھا ہے حرب، وہی نام جو حسن کا رکھا تھا وہی دوبارہ عرض کی نام رکھا ہے حرب۔ میرے آقا نے فرمایا لا بل حسین، نہیں اس کا نام حرب نہیں ہے بلکہ اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام ہوگا حسین۔ اب سوچنے کی بات ہے، آج ساری کائنات حسین 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 کہتی ہے، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، کائنات کے اطراف و اکناف میں ہر جگہ حسین حسین کے نعرے لگتے ہیں۔ اگر حضور نام حرب رکھ دیتے تو ہر جگہ حرب حرب کے نعرے لگتے، پھر تو کوئی حسین نہ کہتا۔ حسین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نے یہ نام رکھ دیا ہے۔ حسین کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ حضور نے رکھا ہے۔ تو ہم تو مزاج یار کو دیکھتے ہیں، جو یار کہہ دیں پیروکار تو پھر اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اگر حضور نام رکھ دیتے حرب تو کائنات انسانی کی تاریخ میں ہر جگہ حرب حرب کے گیت گائے جاتے، لیکن حضور نے نام حرب کو بدل کے حسن و حسین کیوں رکھا؟ یہ دو نام خاص کیوں کیے؟ اس کے علاوہ کوئی اور نام کیوں نہیں رکھا؟ اس کے بارے میں تتبع و تلاش اور تحقیق و جستجو کے بعد پتہ چلا کہ حسن اور حسین ان دونوں کا مادہ ہے الحسنہ۔ حسن اور حسین دونوں کا مادہ ہے الحسنہ۔ حسنہ نیکی کو بھی کہتے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں، بے شمار معنی۔ عام لغات میں، ڈکشنریز میں اس کے معنی نیکی، اچھائی، بھلائی، خیر، حسن و جمال یہ ملتے ہیں، لیکن عرب کی پرانی ترین لغت میں اس کا معنی ملا، الحسنہ کا معنی ملا شہادت۔ اگر سمجھ میں آئے گی تو سبحان اللہ کہیں گے۔ حسنہ کا معنی شہادت، اور لکھا ہے حسنہ شہادت لأنہا حسنۃ العواقب۔ حسنہ شہادت کو کہتے ہیں کیونکہ شہادت سب سے احسن اور عمدہ ترین انجام ہے۔ شہادت سب سے عمدہ اور اچھا ترین انجام ہے۔ تو گویا میرے نبی کو اس بات کا علم تھا، جب حسن و حسین کی ولادت ہوئی اللہ نے اسی وقت اور اس سے بھی پہلے میرے نبی کو بتا دیا تھا کہ اے میرے محبوب یاد رکھنا، آپ کے بیٹے حسن کو بھی شہادت ملے گی، حسین کو بھی شہادت ملے گی۔ اور پھر اسی لیے حضور نے حسن اور حسین نام رکھا، جن کے معنی میں شہادت کا معنی مترشح ہوتا ہے، تاکہ کل قیامت تک آنے والی نسلوں میں سے کوئی اعتراض نہ کر سکے حضور کے علم پہ کہ آقا کو پتہ نہیں تھا، میرے نبی نے وقت ولادت ہی نام ایسا رکھا، قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل گیا کہ حضور کو حسن کی شہادت کا بھی علم ہے، حسین کی شہادت کا بھی علم ہے۔ حسن بھی شہید ہوں گے، حسین بھی شہید ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سورۃ الرحمن میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ نے دو سمندر ملائے، وہ ایسے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں کے ملنے سے ایک لؤلؤ نکلا، موتی نکلا، اور ایک مرجان نکلا۔ مفسرین کرام نے تفسیر صوفیانہ میں فرمایا کہ یہ جو دو بحر اللہ نے ملائے، دو سمندر اللہ نے ملائے، ان دو سمندروں میں سے ایک سمندر ولایت علی کا سمندر تھا اور دوسرا سمندر طہارت فاطمہ کا سمندر تھا۔ جب بحر ولایت علی اور بحر طہارت فاطمہ آپس میں ملے تو ان دونوں سمندروں کے ملنے سے جو دو چیزیں نکلیں، دو ہستیاں نکلیں، ایک لؤلؤ حسن کی صورت میں نکلا، ایک مرجان حسین کی صورت میں نکلا۔ اب اگر ہم کہیں کہ لؤلؤ سے حسن کیوں مراد لیا اور مرجان سے حسین کیوں مراد لیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لؤلؤ جو موتی ہوتا ہے وہ سیپ میں ہوتا ہے،
اور سیپ جو ہے وہ سمندر کی لہریں جب اس سیپ پہ لگتی ہیں، ٹکراتی ہیں، اور سمندر کی لہروں کے ٹکرانے سے جب اس سیپ کو نکالا جاتا ہے تو اس میں سے سبز رنگ کا موتی نکلتا ہے، ہرے رنگ کا سبز رنگ کا موتی نکلتا ہے۔ اور یہ جو جوہر شناس ہیں انہیں پتہ ہے کہ اصلی اور سچے موتی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کو دیکھو تو اس میں سے سبز رنگ جھلکتا ہوا دکھائی دے، اس میں سے سبز رنگ جو ہے وہ جھلکتا ہوا دکھائی دے، اور جو مرجان ہے وہ سرخ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بحر ولایت علی اور بحر طہارت فاطمہ جب یہ دونوں سمندر آپس میں ملے، ان دونوں کے ملنے سے اللہ پاک نے حسن و حسین عطا فرمایا، لؤلؤ موتی کی صورت میں حسن دیا اور مرجان کی صورت میں حسین دیا۔ موتی سبز ہوتا ہے اور جب حسن کو شہادت ملی تو سبز رنگ کا زہر دیا گیا، اور مرجان سرخ ہوتا ہے، اور جب حسین شہید ہوئے تو کربلا کی سرزمین میں سرخ خون بہایا۔ تو اللہ نے سورۃ الرحمن میں حسن کی شہادت کو بھی بیان کر دیا، حسین کی شہادت کو بھی بیان کر دیا، اور قرآن نے حسن کو لولو قرار دیا، حسین کو مرجان قرار دے دیا۔ حسن جو ہے وہ لؤلؤ ہے اور حسین جو ہے وہ مرجان ہے، اور یہ ان دونوں کو اللہ نے ظاہراً بھی اور باطناً بھی حضور کا مشابہ قرار دیا۔ ظاہراً مشابہت کیسے تھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری مشابہت کا تحفہ ان کو کیسے دیا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ سر سے لے کے ناف تک حضرت حسن ہم شکل مصطفیٰ تھے، مشابہ مصطفیٰ تھے، اور ناف سے لے کے قدم تک، پاؤں تک حسین مشابہ مصطفیٰ تھے۔ یہ ظاہری مشابہت تھی، یعنی اگر حسن الگ کھڑے ہیں تو حسن کھڑے ہیں، حسین الگ کھڑے ہیں تو حسین کھڑے ہیں، الگ حسن حسین کھڑے ہیں تو فاطمہ کے لال کھڑے ہیں، الگ یہ دونوں کھڑے ہیں تو علی کے نور نظر کھڑے ہیں اور فاطمہ کے لخت جگر کھڑے ہیں۔ اگر حسن الگ ہے تو حسن کھڑا ہے، اگر حسین الگ ہے تو حسین کھڑا ہے۔ اے عشق و محبت کا دم بھرنے والو، حسن و حسین الگ الگ ہیں تو حسن و حسین ہیں، لیکن جب ان دونوں کو ملا دو اور اکٹھا کر دو تو ان دونوں کے ملنے سے ذات پاک مصطفیٰ کی شکل نظر آتی ہے۔ صحابہ میں سے جس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حضور کا دیدار کرے تو وہ حسن کا بھی دیدار کر لیتا ہے، حسین کا بھی دیدار کر لیتا ہے۔ تو یہ ظاہراً مشابہت تھی حضور کی، اور باطناً مشابہت کیسے تھی؟ فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، ایک حدیث میں فرمایا اس نے خدا سے محبت کی۔ یہ باطناً، ظاہراً محبت کیا ہے کہ شکلیں ملا دی، اور باطناً محبت کیا ہے کہ ان کی محبت کو حضور کی محبت قرار دے دیا، ان کی دشمنی کو حضور کی دشمنی قرار دے دیا۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا کہ ظاہراً مشابہت کیا ہے کہ شکلیں حضور کی ہم شکل بنا دی، اور باطناً محبت کیا ہے کہ باطناً مشابہت کیا ہے کہ حضور کی محبت ان کی محبت، اور ان کی محبت حضور کی محبت، اور ان کی دشمنی حضور کی دشمنی، اور حضور کی دشمنی ان کی دشمنی قرار دے دی۔ ایک حدیث تو یہ ہے، دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی۔ اب نظم تو یہ بنتا ہے جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ نظم تو یہ بنتا ہے، لیکن اب حدیث کی ترتیب کو میرے آقا نے تبدیل کر دیا، میرے آقا نے حدیث کی ترتیب کو تبدیل کر دیا۔ فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے ان سے محبت کی۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے
مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی، اللہ نے اس سے محبت کی۔ تو گویا اب ترتیب یوں بن گئی کہ جب حسنین کا محب تھا تو مصطفیٰ کا محب تھا، جب حسنین کا محب تھا تو مصطفیٰ کا محب تھا، اور جب مصطفیٰ کا محب بنا اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو باطناً جو مشابہت حضور نے حسنین کریمین کو ایسی عطا فرمائی کہ ان کی محبت کو، محبت حسنین کو محبت مصطفیٰ بنا دیا، غلامی حسنین کو غلامی مصطفیٰ بنا دیا، قربت حسنین کو قربت مصطفیٰ بنا دیا، اور چاہت حسنین کو چاہت مصطفیٰ بنا دیا، اور محبت حسنین کو محبت مصطفیٰ بنا دیا، اور مودت حسنین کو مودت مصطفیٰ بنا دیا، ارے الفت حسنین کو الفت مصطفیٰ بنا دیا۔ اور خدا نے یہ اعلان کر دیا کہ جو حسنین کا ہو گیا وہ مصطفیٰ کا ہو گیا، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ تو اگر کوئی چاہے کہ وہ خدا سے جڑے اور خدا سے ملے تو اسے چاہیے کہ وہ حسنین کریمین کے قدموں میں آ جائے، ان کی بارگاہ میں آ جائے اور ان سے جڑ جائے اور ان سے عقیدت و محبت کرے۔ حضور سجدے میں ہیں، حسین آ کے پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، میرے آقا سجدے کو طویل فرما دیتے ہیں، سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اب یہ میری گفتگو کا اختتام ہے، اب گفتگو اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ میرے آقا سجدے میں ہیں اور آپ کی پشت پہ حسنین آ جاتے ہیں، حسن و حسین آپ کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، تو میرے آقا سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج سجدہ اتنا طویل ہو گیا، کیا سجدے کو طویل کرنے کا حکم اللہ نے عطا فرما دیا؟ کیا شریعت میں ایسا کوئی حکم آ گیا؟ اللہ اکبر، سلام ہو عظمت حسنین پہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ بات یہ نہیں ہے، شریعت میں سجدے کو طول دینے کا حکم نہیں آیا ہے، شریعت کا حکم وہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں سجدے میں گیا تو میرے شہزادے حسن و حسین میری پشت پر سوار ہوئے، اور میں نے یہ پسند نہ کیا کہ میں سر اٹھاؤں تو میرے شہزادے زمین پر گر جائیں، اس لیے میں نے سجدے کو طویل کر دیا۔ اب اس سے ملتی جلتی کئی حدیثیں ہیں، خطبہ دے رہے حضور، حسنین آتے ہیں، میرے آقا ممبر سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، ان کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، پھر خطبہ شروع کرتے ہیں۔ خطبہ بھی واجب ہے اور نماز فرض ہے اور سجدہ فرض ہے۔ جب میرے آقا نماز میں ہیں اور نماز میں سجدے میں ہیں تو اب یہاں تھوڑی سی توجہ کریں، بات یہ ہے کہ مومن کی معراج ہے نماز، مومن کی معراج ہے نماز، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدے میں کون ہے؟ وہ نبی ہے جس کو اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ مومن کی معراج ہے نماز، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، اور نماز کی معراج سجدے میں سارے انبیاء کا سردار صاحب معراج نبی محمد مصطفیٰ ہے۔ اور جب پشت پہ سوار ہوتا ہے حسین، جب پشت پہ سوار ہوتا ہے نبی کا نواسا اور نبی کا لاڈلا اور نور نظر، تو میرے آقا سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں حکم یہ ہے کہ لوگوں جب سجدے میں جاؤ تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو، اگر 3 نہیں تو 5 نہیں تو 7، جتنی بھی کہو طاق عدد میں کہو، پھر سر اٹھا لیا کرو۔ اگر حسن و حسین میرے نبی کی پشت پہ نہ آتے تو میرے آقا 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے یا 5 مرتبہ پڑھتے یا 7 مرتبہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا لیتے اور نماز کو مکمل فرما لیتے۔ لیکن جب حسین پشت پہ سوار ہوئے تو میرے نبی نے گنتی کرنا چھوڑ دی۔ اب کیا ہے، گن نہیں رہے، 3 مرتبہ پڑھیے، 5 مرتبہ پڑھیے، 7 مرتبہ پڑھیے، اب گنتی ختم ہو گئی، اب گننا بند کر دیا۔ اب کیا ہے، صرف تسبیح پڑھ رہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، صرف اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں اور گننا ختم۔
ذہن میں خیال کیا ہے کہ حسین میری پشت پہ ہے، جب حسین اترے گا تو پھر سجدے سے سر اٹھا لوں گا۔ اب گنتی ختم کر دی، اب توجہ حسین کی طرف ہے، اب خیال حسین کا ہے، اب تصور حسین کا ہے، اب فکر حسین کی ہے۔ ارے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح، نماز خدا کی ہے، تصور حسین کا ہے، مقام حسین کیا ہوگا؟ نماز خدا کی ہے، سجدہ خدا کا ہے، اور سجدہ خدا کا، نماز خدا کی، اور خدا کی نماز میں خدا کے قرب خاص میں حسین کا تصور ہے، تو حسین کا مقام کیا ہوگا؟ حسین کی شان کیا ہوگی؟ حسین کے مرتبے کی رفعت کیا ہوگی؟ زبان پر ہے ذکر خدا، سبحان ربی الاعلیٰ، زبان پر ذکر خدا ہے اور دل میں خیال حسین ہے۔ زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور دل میں حسین کا خیال ہے۔ اے حسین تیری عظمتوں پہ قربان، اللہ نے تجھے کتنی مقام و مرتبے کی رفعتیں عطا فرمائیں کہ میرا نبی سجدے میں ہے اور سجدے میں جا کے خیال حسین کا ہے۔ اے حسین تیرا مقام کتنا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں، ہمیں حکم یہ دیا گیا، حدیث جبریل ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے عبادت کیا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور ذہن میں نہ آ سکے تو پھر اتنا تصور ذہن میں بٹھایا کرو کہ تم تو اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم تو اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تاکہ تمہارا قلب حاضر رہے، توجہ اللہ کی طرف رہے۔ یہ سب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ توجہ انسان کی اللہ کی بارگاہ میں متوجہ رہے، صرف یہی مقصد ہے۔ تو میرے نبی ساری کائنات کی توجہ کرا رہے ہیں خدا کی طرف، اور جب میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوئے حسین تو اب دیکھیں کہ حضور کا تصور حسین کی طرف اور حضور کا خیال حسین کی طرف۔ ارے یہ کیسا دستور ہے کہ نبی نماز میں ہے، نواسہ پشت پر ہے، نبی کے خیال میں، نبی کی نماز میں نواسے کا خیال ہے، نبی کی عبادت میں نواسے کا خیال ہے۔ نبی جب قرب بارگاہ خداوندی میں ہے تو اس وقت نواسے کا خیال ہے۔ یہ کیسا تصور ہے، یہ کیسا حکم ہے کہ ساری کائنات کو تو حکم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، دل کو، سوچ کو، خیال کو، فکر کو، توجہ کو اسی کی بارگاہ میں متوجہ کرو۔ اور حضور خود حسین کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بعض تو ایسے اللہ کے محبوبین ہیں جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیتا ہے، سارے حجابات اٹھا دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان سے کسی نے کہا کہ حضور آپ ہمیں نماز پڑھائیں، نماز کی امامت فرمائیں، تو انہوں نے ان کی یہ پیشکش قبول فرما لی، لیکن جب وہ بزرگ سجدے میں گئے تو سجدے سے سر اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ لوگ پریشان، حیران کہ کیا ہو گیا، ان کا سجدہ اتنا طویل ہو گیا، یہ سجدے سے سر اٹھا ہی نہیں رہے۔ کافی دیر کے بعد جب انہوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور نماز پوری کی تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، اتنا طویل سجدہ کر دیا؟ اللہ اکبر، نماز میں بھی فرق ہے۔ تو بزرگوں نے جواب دیا بات یہ ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں تو اس وقت تک سر اٹھاتا نہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے جواب نہ آ جائے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے جواب نہ آ جائے اس وقت تک میں سر کو اٹھاتا نہیں۔ آج جب میں نے سجدہ کیا تو وہاں سے جواب نہ آیا تو میں اس انتظار میں سجدے کو طول دیتا گیا، سجدے کو لمبا کرتا گیا۔ جب مجھے وہاں سے جواب ملا تو پھر میں نے سجدے سے سر ہٹایا۔ تو یہ تو بزرگ کی بات ہے۔ آئیں، حضور کے صحابی ہیں، میں صرف واقعہ بیان کروں گا، نام آپ نے لینا ہے۔ ان کو تیر چبھ گیا، پاؤں میں تیر لگ گیا۔ اب جب تیر کو ہاتھ لگاتے تھے تو ایسی شدید ٹیس اٹھتی تھی کہ درد کے مارے کراہنے لگتے تھے۔ تو کسی نے کہا
کہ تیر بھی ایسا ہے کہ اگر یہ جسم کے اندر موجود رہے گا تو زنگ لگے گا، پورے جسم میں پھیلے گا، سارا جسم خراب ہو جائے گا، پاؤں کاٹنا پڑے گا یا ٹانگ کاٹنی پڑے گی یا پورے جسم میں وہ زہر پھیل جائے گا۔ تو اب کسی نے مشورہ دیا، او نادانو، یہ ہستی جب سجدے میں جائے، نماز میں جائے، تو پھر ان کے قدموں سے، ان کے پاؤں سے تیر نکال لینا۔ اور دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ نبی کا غلام اور نبی کا صحابی اور نبی کا دیوانہ علی المرتضیٰ جب وہ سجدے میں گیا تو سجدے کی حالت میں اس کا تیر نکال لیا گیا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو لوگوں بتاؤ، جب علی کی نماز کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کی نماز کا کیا عالم ہوگا؟ جب علی کی نماز کی یہ شان ہے کہ دنیا کی تکلیفیں بھول جاتا ہے، دنیا کے درد بھول جاتا ہے، دنیا کی کلفتیں بھول جاتا ہے، جب علی کی نماز کا یہ مقام ہے تو پھر نبی کی نماز کا کیا مقام ہوگا؟ جب علی نماز میں گیا تو سب کچھ بھول گیا، اور جب نبی نماز میں ہے تو خیال کس کا ہے؟ آئے اے حسین تیری عظمتوں پہ قربان، تیری شان و شوکت کی رفعتوں پہ قربان، تیرے مقام مرتبے کی بلندیوں پہ قربان۔ اے حسین، اللہ نے تجھے کتنا اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ اب آخر میں بات یہ ہے کہ حضور نماز میں ہے اور خیال کس کا ہے؟ حسین کا۔ حضور نماز میں ہے، خیال ہے حسین کا، حضور نماز میں ہے، تصور ہے حسین کا۔ اب یہ بتائیں کہ نماز کے اندر کیا دنیا کا خیال جائز ہے؟ نماز میں کیا دنیا کا خیال جائز ہے؟ اور ہماری نماز تو اور نماز ہے، نماز بھی ہو محبوب کبریا کی، محمد مصطفیٰ کی، اور محمد مصطفیٰ نماز میں دنیا کا خیال لائیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اگر حضور کی نماز میں دنیا کا خیال نہیں آ سکتا تو پھر ذرا بتاؤ کہ حسین اللہ تھا یا غیر اللہ تھا؟ بتائیں حسین کون تھا؟ حسین کا خیال وہ دین تھا یا دنیا تھی؟ حسین کا تصور دین کا خیال تھا یا دنیا کا خیال تھا؟ آپ آزاد ہیں، سوچیں، جواب دیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر حسین کو دنیا کہو گے تو پھر اعتراض حسین پہ نہیں ہوگا، اعتراض محمد مصطفیٰ پہ ہوگا، اعتراض حضور کی نماز پہ ہوگا کہ حضور نے نماز صاحب معراج نبی ہو کے خیال دنیا کا کیا، تو اعتراض پھر نبی کی نماز پہ ہوگا۔ تو آؤ اس اعتراض کو دور کرتے ہیں، اور اعتراض کو ایسے دور کرو کہ حسین کو دنیا نہ کہو، حسین کو دنیا نہ کہو، حسین کے خیال کو دنیا کا خیال نہ کہو، بلکہ حسین کو وہ کہو جو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما گئے۔ کیا فرمایا؟ کہ حسین دنیا نہیں ہے بلکہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو ذرا مل کر یہ بول دیں، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بھی ٹھنڈک پہنچے کہ آج ان کے دیوانے ان کا پڑھا ہوا کلام یہاں مدینہ مسجد میں بیٹھ کے زور و شور سے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں آگے پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں آپ کی مسجد کے امام و خطیب صاحب کا، اور آپ کی مسجد کی انتظامیہ کا، جاوید بٹ صاحب کا، سعید صاحب کا، اور ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب کا، اور تمام جتنے بھی ان کے رفقا ہیں، ساتھی ہیں، کارکنان ہیں، سب کا، کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے مدعو کیا
اور حضور کے اہل بیت کے ذکر خیر کرنے کی انہوں نے جو ہے کرنے کا مجھے موقع عنایت کیا۔ اللہ پاک ان پہ ہزار رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے یہ سعید بھائی جاوید بٹ صاحب ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمارا ان سے بڑا محبت کا تعلق ہے اور ان سے یہ سلسلہ ملاقات کا چلتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے بزرگ حضرت علامہ مولانا رفیق نقشبندی صاحب انجمن محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ ہیں اور ان کی بڑی کاوشیں ہیں اس پورے علاقے میں۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہم پہ تادیر قائم دائم رکھے۔ اور میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے اور شفیق دوست حضرت علامہ مولانا مفتی سیف اللہ سعیدی صاحب انچارج المصطفیٰ ریسرچ سینٹر تشریف لائے۔ اللہ پاک ان سب پہ اپنی ہزار رحمت نازل فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام ان اشعار پر کروں گا کہ حسین گر نہ شہید ہوتا، حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ اور صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اللہ پاک ہمیں ان پاک باز ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔